اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کے متعلق، کیونکہ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے اور تاکہ ہم لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اصحاب میں سے تھے۔ ابتدائی طور پر ان کا تعلق زرتشتی مذہب سے تھا۔ حق کی تلاش ان کو اسلام کے دامن تک لے آئی۔ آپ کئی قسم کی زبانیں جانتے تھے اور مختلف مذاہب کا علم بھی رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف مذاہب کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو اور وہ حق کو اختیار کر سکیں۔ نسبی تعلق اصفہان کے آب الملک کے خاندان سے تھا۔ مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: مابا ابن بوزخشان بن مرسلان بن یوزان بن فیروز ابن سارق۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق زرتشتی مذہب سے تھا، مگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل سچ کی تلاش میں تھا۔ پہلے آپ نے عیسائیت اختیار کی اور حق کی تلاش جاری رکھی۔ ایک عیسائی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک سچے نبی کی آمد قریب ہے جس کی پیشن گوئی پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس باعلم راہب نے اس نبی کا حلیہ اور اس کے ظہور کی ممکنہ جگہ یعنی مدینہ کے بارے میں بھی بتایا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد سلمان فارسی نے مدینہ جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ کے راستے میں ان کو ایک عرب بدوی گروہ نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یہ یہودی مدینے میں رہتا تھا، چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے اور اس یہودی کے باغ میں سخت محنت پر مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے سنا کہ ایک نبوت کے دعوے دار مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خصوصیات سے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مور نبوت بھی ملاحظہ کی۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت بوئے، جس کا مقصد یہودی کی شرط پوری کرنا تھا۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایمان سریہ کے پاس بھی ہوگا تو اس قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے موقع پر سلمان سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہے۔ انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس لیے سلمان کو مہاجرین یا انصار کے بجائے اہل بیت شمار کیا گیا۔ غزوہ خندق کے دوران جب مسلمان شدید خطرے میں تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، جس نے مشرکین کو حیران کر دیا کیونکہ یہ طریقہ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدائن کی حکومت پر سرفراز ہوئے۔ اس کی تفصیلات آئندہ اخلاق و عادات میں آئیں گی۔ چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت آپ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر گدا ان کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 656 میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات 10 رجب 33 ہجری ہے۔ ان کا روضہ مدائن میں ہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔
اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔